اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ۔ وہ وقت بھی یاد کرو کہ جب اللہ نے دو گروہوں میں سے ایک کے بارے میں وعدہ کیا کہ تمہارے ہاتھ لگے گا۔ وعدہ الہی ہے، خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اور اس پر جو ایمان میں پختگی ہے ان کو تو یقین آ گیا تھا۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ۔ اللہ نے اس کو مصلحتاً مجمل رکھا تھا۔ احدی الطائفتین، دونوں میں سے ایک تمہارے ہاتھ لگے گا، تجارتی قافلہ یا لشکر۔ لیکن تمہارا یہ خیال تھا، تودون، تم چاہتے تھے، ان غیر ذات الشوکۃ تکون لکم، وہ جو ہاتھ لگے گا وہ غیر مسلح گروہ یعنی تجارتی قافلہ، تم یہ چاہتے تھے۔ انسان عاقبت بین نہیں ہوتا، محسوس پرست ہوتا ہے، ساحل پرست ہوتا ہے، لہٰذا ایک قدرتی بات ہے کہ تجارتی قافلہ اور جنگی لشکر میں سے تجارتی قافلہ قابل ترجیح ہے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اس طرف تم تو چاہتے تھے کہ غیر مسلح گروہ تمہارے ہاتھ لگے، یعنی تجارتی قافلہ تمہارے ہاتھ لگے۔ اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں چاہتا تھا کہ حق کو ثبات ملے۔ حق ثبات کو کہتے ہیں، ثابت چیز کو کہتے ہیں۔ حق شیء اذا ثبت، ایک چیز جو امر واقع ہے اس کو حق اور حقیقت کہتے ہیں۔ حق کے مقابلے میں باطل ہوتا ہے، جس کا کوئی امر واقع نہیں ہے، کوئی وجود نہیں ہے، وہ باطل ہے، اور جس کو وجود اور ثبات ہے اس کو حق کہتے ہیں۔ آپ کی بات اگر کسی امر واقع کے مطابق ہوتی ہے تو پھر آپ کے بات کو سچ کہتے ہیں، اور اگر واقع کے مطابق نہیں ہے جھوٹ کہتے ہیں۔ سچ اور جھوٹ کا تعلق واقع سے ہے، واقع کے ساتھ مطابق ہونے نہ ہونے سے ہے، جبکہ حق اور باطل کا تعلق خود واقع سے ہے۔ امر واقع کو کہتے ہیں، امر واقع میں جو چیز موجود ہے۔ دین اسلام کے لیے ایک فیصلہ کن مرحلہ تھا، اور دین اسلام کے وجود اور عدم کا مسئلہ تھا۔ یہ معرکہ یہ بدر جو ہے، یہ فیصلہ تھا کہ مشرکین اور مسلمانوں میں سے کس نے زندہ رہنا ہے اور کس نے مٹنا ہے، یہ فیصلہ کن مرحلہ تھا۔ لہٰذا اس فیصلہ کن مرحلے میں مسلمانوں کو اسلام کو جو حق ہے اور حقیقت ہے، اس کے مقابلے میں مشرکین ایک واہمے کے پیچھے ہوتے ہیں۔ وہ بت پرستی ایک واہمہ ہے، غیر حقیقی چیز ہے، باطل مذہب ہے، جس کا کوئی واقع میں اس کا کوئی وجود نہیں۔ ان دونوں میں سے حق کو ثبات ملنا ہے یا باطل کو، فیصلہ کن مرحلہ تھا۔ ظاہر ہے کہ ثبات اور وجود حق کو ملتا ہے، یعنی امر واقع کی قیمت ہوتی ہے، واہمے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ مشرکین کے پاس جو مذہب تھا وہ سوائے واہمے کے اور کچھ نہیں تھا۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ چاہتا تھا، أَن يُحِقَّ الْحَقَّ، جس کو حقیقت اور ثبات حاصل ہے وہ ثابت ہو جائے،
بھی کلمات ہی، اپنے کلمات سے. یہ کلمہ قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر استعمال ہوتا ہے. کلمہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے لیے استعمال ہوتا ہے. فیصلہ کلمہ جو اللہ تعالیٰ کے طرف سے صادر ہوتا ہے، کلمہ یہ کن ہو جا، بکلمات ہی. اور یہ کلمات فیصلہ خدا، یہ تشریعی فیصلے کے لیے بھی صادق آتا ہے اور تکوینی فیصلے کے لیے بھی صادق آتا ہے. بکلمات ہی دونوں میں کلمہ استعمال ہوتا ہے. تشریعیات میں تو کلمے کے ذریعے، الفاظ کے ذریعے، عبارت کے ذریعے، وحی کے ذریعے. یہ قرآن ہے اور الفاظ اور عبارت سے مربوط ہے. یہ کلمات الہی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام ہے، حلال و حرام ہے، اس کا فیصلہ ہے. تکوینیات میں کلمہ کن ایک تعبیر ہے صرف اللہ تعالیٰ کا ارادہ نافذ ہوتا ہے. کاف اور نون کی ضرورت نہیں ہوتی تکوینیات میں. ارادہ کیا ادھر اللہ تعالیٰ نے، اور وہ جس چیز کا ارادہ کیا ہے وہ فوراً وجود میں آتا ہے. کاف و نون کے خطاب کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی مخاطب نہیں ہے کس سے خطاب کرے، ایک تعبیر ہے. اظہار ارادے کے لیے اور ہم کو عالم ملکوت کی چیزیں سمجھانے کے لیے ایک تعبیر ہے کن. بھی کلمات ہی، اللہ اپنے فیصلے کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ تھا، وہ تھا یرید، اوپر ذکر ہو گیا، وہ یرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ، اللہ کے اپنے فیصلے کے مطابق حق کو ثبات دینا چاہتا تھا. وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور باطل کو نابود کرنا چاہتا تھا. باطل باطل ہے، اور باطل کو باطل کر دینا تحصیل حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ لوگ باطل کو حقیقت کا روپ دیتے تھے، حقیقت سمجھ کر کے اپناتے تھے. ان کے اوپر منکشف، ابھی منکشف ہے، مثلا اس وقت ہمارے لیے منکشف ہے، اور فتح اسلام کے بعد سب پر، فتح مکہ کے بعد سب کے اوپر منکشف ہو گیا تھا کہ یہ کچھ بھی نہیں تھا، سراب تھا. باطل کو باطل دکھانا چاہتا تھا. لوگ باطل کو باطل نہیں دیکھ رہے تھے، باطل کو حقیقت سمجھ رہے تھے. اس جنگ کے بعد باطل باطل دکھائی دینا شروع ہو گیا، اور حق حق جو ہے وہ ثابت ہونا شروع ہو گیا. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، خواہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار گزرے. یہ اللہ تعالیٰ باطل کو نیست و نابود کرنا چاہتا. اس میں اشارہ یہ ہے کہ تم تو قافلہ اور تجارتی قافلے کی طرف جانا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ اس لشکر کی طرف جانا چاہتے تھے جو ان کی قوت اور ان کی طاقت کا مرکز ہے، اس کو توڑنا چاہتے تھے. چنانچہ یہی ہوا. جنگ بدر کے بعد جب بھی ان لوگوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا، اور یہ کے بعد دیگر وہ شکست کھاتے رہے، شکست کھاتے گئے، بالآخرہ فتح مکہ، اور پھر فتح مکہ کے بعد بھی جنگ حنین جو ہے وہ، اس میں بھی شکست کھائے. بالآخرہ باطل جو ہے وہ نابود ہو گیا. اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. وہ وقت بھی یاد کرو. اذ کا لفظ اس لیے آتا ہے نا، جب، جس وقت، جن حالات میں تم، جس وقت تم اپنے پروردگار سے استغاثہ کر رہے تھے، فریاد کر رہے تھے، کمک مانگ رہے تھے، تو فاستجاب لکم، تمہارے رب نے تمہاری دعائیں قبول کی اور تمہاری سن لی. اور پھر فرمایا انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ میں کمک بھیجنے والا ہوں ایک کے بعد دیگر آنے والے 1000 فرشتوں سے.
ابھی بعد میں ایک آیت بھی آتی ہے کہ کفر اور اسلام کا جب آمنا سامنا ہوا بدر میں، تو دونوں لشکر میں کوئی تناسب نہیں تھا کہ ان دونوں میں لڑائی کا کیا مطلب، یہ تو صرف خودکشی کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو قدرتی بات ہے کہ مسلمانوں میں بہت ہی بے چینی اور اضطراب پھیل گیا تھا، اور اس اضطراب اور بے چینی میں اللہ سے دعائیں کرتے تھے۔ خوب رسالت مآب کی بھی دعا ہے، مشہور ہے کہ اللہ اگر یہ شکست کھا جائے تو روئے زمین میں تیری کوئی عبادت کرنے والا نہیں بچے گا۔ نہیں بچتا تھا نا، چونکہ موت و حیات کا مسئلہ تھا جنگ بدر۔ اس استغاثے کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو فرشتے بھیجے۔ فرشتے، اللہ تعالیٰ اگر فرشتے بھیجتے، 1000 فرشتے بھیجے۔ ایک فرشتہ کافی ہوتا ہے، فرشتہ بھی نہ بھیجیں یا آسمان سے ایک بجلی بھیج دیں کافی ہوتا ہے، ان کو بسم کر کے رکھ دیا اور تباہ کر دیا۔ جی، اللہ تعالیٰ جہاں اپنے دین کی طرف بلانے کے لیے لوگوں کے اوپر جبر نہیں چلاتا، وہاں فوق العادہ معجزہ اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کر کے عام معمول کے علل و اسباب سے ہٹ کے الہی طاقت کے ذریعے دین پھیلانا بھی نہیں چاہتا، اس کی قیمت نہیں ہوتی۔ یہ کسی مجاہد کی ضرورت نہیں، کسی کی جان فشانی کی ضرورت نہیں، کسی امتحان و آزمائش کی ضرورت نہیں، اور خود خدا براہ راست جو ہے کسی پیغمبر کے لیے نہیں کیا، تمام پیغمبروں کو لڑنا پڑا، اور مجاہدین کی ضرورت پیش آئی ہے، تلوار کی ضرورت پیش آئی، اسلحے کی ضرورت، دیگر ساز و سامان حرب کی ضرورت پیش آئی ہے۔ البتہ یہاں پر جو ارشاد فرمائے پھر فرشتے بھیجیں، 1000 فرشتے، 1000 کیا ضرورت، ایک ہی کافی ہے۔ جی، یہ فرشتے جو ہے ان کا نزول اول تو فرمایا مردفین، یہ فرشتے آئے تھے 1000، یہ کے بعد دیگر ردف کہتے ہیں سواری کے پیچھے بیٹھنے والے کو، جی یعنی پیچھے آنے والے کو ردف کہتے ہیں۔ ردف اللہ کو تمہارے لیے پیچھے ایک کے بعد دیگر بھیجا، فرشتے بھیجے ہیں تمہارے لیے یہ کے بعد دیگر 1000، تمہاری ان دعاؤں کے نتیجے میں، تو تمہاری دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے ہم نے 1000 فرشتے بھیجے۔ آگے اس کی وضاحت ہے، فرشتے جو بھیجے ہیں کس کام کے لیے بھیجے تھے؟ اگر فرشتوں نے آ کر کے طاقت استعمال کرنا ہے تو پھر ایک فرشتہ کافی ہوتا ہے، وہ بہت قوی ہوتا ہے، یا حتیٰ کہ فرشتے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا آگے وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا، یہ فرشتوں کا بھیجنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے صرف وما جعل، ما اور اللہ کے ساتھ ہے، صرف کا معنی ملتا ہے اس سے، ما اور اللہ سے صرف انحصار۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا صرف تم کو بشارت دینے کے لیے، جی ایک بشارت، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور دوسری بات یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں اطمینان آنے کے لیے، تیسری بات وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کمک نصر اور فتح و نصرت جو ملتی ہے وہ بھی صرف ما اور اللہ، صرف یہاں بھی ترجمہ صرف ہوگا، صرف اللہ سے ملتا ہے اور کسی سے نہیں۔ فتح و نصرت اگر ملتی ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، چونکہ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ بالادست ہے، غالب آنے والا ہے، حکیم ہے۔
یہ حقائق کا جاننے والا ہے۔ حکمت کہتے ہیں، اس کو ذہن میں رکھو، حکمت غلطی کے مقابلے میں ایک شخص حکیم ہے، سمجھدار ہے، حقائق سمجھتا ہے، سوجھ بوجھ رکھنے والے کو حکیم کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دانا ہے، حکیم، حکمت والا ہے، حقائق کی بینش رکھنے والا ہے۔ اللہ کے سامنے کسی چیز کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، حکیم ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی حکیم نہیں ہو سکتا۔ یہ جو حکمت والوں کو حکیم کہتے ہیں کہ وہ بیماری کو سمجھتے ہیں، قدیم میں جو حکیم کہتے ہیں، سوجھ بوجھ رکھنے والا، حکیم، حکمت، ٹھیک ہے۔ احادیث کی طرف رجوع کیا تو حکمت کا معنی آیا الحکمت هو الفہم، سمجھنا، سوجھ بوجھ آنا۔ اس کے مقابلے میں خطا ہے، یا اس کا پر خطا کار ہے یا حکیم۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ تمہارے ساتھ کیا کرنا چاہیے، علم ہے اس کو، جی، وہ حکیم ذات ہے اور بالادست بھی ہے۔ اس وجہ سے صرف نصرت ملتی ہے تو نصرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نصرت جو دیتا ہے کسی کو براہ راست نہیں دیتا، طاقت بشر سے اور یہ علل و اسباب اور قانون سے ماوراء اور مافوق کسی طاقت کے ذریعے نہیں دیتا تھے، پھر تو کسی جہاد کی ضرورت نہیں، کسی آزمائش کی نوبت نہیں آتی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے۔ بس کیا ہے، یہ فرشتے جو ہم نے بھیجے ہیں طاقت استعمال کرنے کے لیے نہیں بھیجے، معنویت کے اعتبار سے یہ لوگ تمہاری مدد کر رہے تھے، بشارت دے رہے تھے فتح تمہاری ہے۔ یہ بشارت فرشتے لوگوں کے دماغ میں ڈال رہے تھے کہ بات سمجھو، سمجھ بھی گئے بات میں، بہت پریشان سونے سے پہلے بڑی پریشانی تھی، اور دعائیں کی، اور پھر اس کے بعد زبردست نیند آ گئی۔ صبح کو اٹھے چاق و چوبند، جی، سو کر کے جب اٹھے چاق و چوبند اٹھے، بارشیں بھی ہوئی، پانی بھی ملا، پانی نہیں تھا پہلے، ابھی بعد میں بات آتی ہے۔ ومن نصر، اور یہ بتانے کے لیے، بشارت کے لیے کہ فتح ہے تمہاری، وہ فرشتوں نے تمہارے ذہنوں میں بٹھا دیا۔ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور اس سے تمہارے دلوں میں اطمینان آئے۔ اطمینان بھی فرشتوں کے کمک کی وجہ سے تم کو نفسیاتی طور پر اطمینان آیا، اللہ تعالیٰ کی نصرت کے اوپر اطمینان آ گیا، فرشتے آ گئے ہیں۔ نفسیات کو بہت بڑا دخل ہوتا ہے، اللہ علل اسباب سے ہٹ کے نہیں کرتا۔ دیکھو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نفسیات اور علل اسباب کے ذریعے اللہ کی کمک آتی ہے، علل اسباب کے ذریعے۔ ابھی حال ہی میں ایک واقعہ بتا رہے تھے کہ ایک لڑکے کو پھانسی کی سزا ہو گئی تھی، اس نے خواہش ظاہر کی کہ مجھے سر عام پھانسی مت دے دو، پیچھے چھپا کر کے کسی طریقے سے مجھے مارو۔ تو اس پر ایک تجربہ کیا گیا کہ اس کے ہاتھ سے خون نکالنے اور پھر خون زیادہ بہنے کی وجہ سے یہ ختم ہو جائے اس کی زندگی۔ یہ اس کو سمجھایا کہ تمہاری زندگی تمہارے جسم سے خون نکال کر کے ختم کر رہے ہیں ہم۔ سوئی چبا دی، ایک تھال بھی رکھ دیا، اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی، کوئی خون کا قطرہ نہیں نکالا، اور پانی وانی گراتا رہا، اور جناب خون بہہ رہا ہے تمہارے، اس کو پڑھایا۔ اس کا دل کی حرکت جو ہے وہ سست ہونا شروع ہو گئی، اور پھر دل کی حرکت بیٹھ گئی اور مر گیا۔ ایک قطرہ خون کا نہیں گرا تھا، پڑھایا اس کو، تمہارا خون نکالا جا رہا ہے۔ جی، نفسیاتی حربے کے ذریعے اس کو قتل کیا، وہ قتل ہو جاتا ہے۔ نفسیات بہت قوی ہوتا ہے انسان اللہ تعالیٰ بھی اس نفسیات کے ذریعے سے آیا۔ بشرا وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، بشارات نفسیات کا مسئلہ ہے، اطمینان قلب بھی نفسیات کا مسئلہ ہے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ کی سوجھ بوجھ اس بات کا سمجھنا بھی نفسیات کا مسئلہ ہے۔ جی، اس لیے فرشتے آئے تھے، تم کو اس طرح کمک کی، خود تم کو قوت دے دی اور پھر فتح دی اللہ تعالی، نہیں کہ تم سے ہٹ کے تمہارے مافوق کوئی طاقت بھیجی اللہ تعالیٰ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار نہیں ہے، خود تمہارے ذریعے، ٹھیک ہے، تم کو اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت دی ہے۔ مزہ بھی اسی میں آتا ہے نا کہ ہمارے ہاتھ سے فتح و نصرت آ جائے، فرشتے آئے اور جناب ان لوگوں نے لوگوں کو مارا، قتل کیا، اور اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، اس میں مزہ نہیں آتا نا کہ آپ اور آپ کے پروردگار جائیں لڑائی کریں، ہم ادھر دیکھتے رہیں گے اور پھر فتح ملنے کے بعد ہم اس شہر میں داخل ہوں گے، نہیں، خود ہمارے ہاتھ سے فتح ہو جائے، جی مزہ بھی اسی میں ہے۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، وہ وقت بھی یاد کرو کہ امنتاً منہ، اللہ تعالیٰ کے طرف سے امن دینے کے لیے تم پر غنودگی طاری کر رہا تھا، یغشی طاری کر رہا تھا، ڈھانپ رہا تھا تمہارے اوپر غنودگی کو۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، پہلے خوف تھا، پریشانی تھی، اضطراب تھا، نیند نہیں آتی تھی، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں اطمینان ڈال دیا اور سو گئے آرام سے۔ سونے سے انسان جو ہے وہ تازہ دم اٹھے صبح کو، ایک دیکھو علل و اسباب کے ذریعے اللہ تعالیٰ خود انہی کے ذریعے اللہ مدد کرتا ہے۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور تمہارے اوپر آسمان سے پانی نازل کر دیا بارش کے ذریعے۔ وہ بتایا پہلے کہ مسلمان جو ہے وہ اونچی جگہ پر تھے اور مشرکین جو ہے نچلی جگہ پر تھے، نشیبی علاقے میں، وہاں پانی تھا ان کے لیے اور مسلمانوں کے پاس پانی نہیں تھا، وہ پہلے آئے تو قابض ہو گئے تھے پانی کے اوپر، اور مسلمانوں کے پاس پانی بھی نہیں تھا، پیاس ہے اور مشکلات ہے، اور ریت میں چلنا پھرنا بھی مشکل ہوتا تھا، پاؤں دھس جاتا تھا۔ بارش آئی، بارش سے مسلمانوں کو پانی ملا، پانی روک کر کے انہوں نے پانی جمع کیا، نہایا دھویا، پانی پیا، اور پھر زمین بھی سخت ہو گئی ہے، چلنے پھرنے کے لیے آسان ہو گئی۔ وہ نشیب میں پانی چلا گیا، وہاں کیچڑ ہو گیا، یہ ان کے لیے چلنا پھرنا جو ہے وہ مشکل ہو گیا۔ وہی علل و اسباب، ٹھیک ہے جی، انہی علل و اسباب کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی مدد فراہم کرتا ہے۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ تم اس پانی سے اپنے آپ کو پاک کرو، یہ دل میں جو وسوسہ ہے اس کو بھی پاک کرو، اور باقی جو نجاست ہے اس کے لیے پانی نہیں تھا دھونے کے لیے، دونوں باتیں اس میں شامل ہو سکتی ہے، تطہیر من الحدث بھی اور تطہیر من الوسوسہ بھی، یہ وساوس شیطانی سے تم کو پاکیزہ کرنے کے لیے، اس بارش کی وجہ سے تازہ دم ہو گئے، وسوسے نکل گئے، اضطراب ختم ہو گئے، پریشانی ختم ہو گئی، شیطان کی نجاست جو وسوسے سے عبارت ہے وہ تم سے دور کیا جائے۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تمہارا دل مضبوط کر دیا جائے، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ، تمہارا قدم بھی جمائے جائے، تمہارے قدم جمائے جائے، یہ قدم تمہارا جم جائے، شیطان کے وسوسے جو ہے وہ چلے جائیں تم سے، اور تمہارا دل میں بھی ثبات آ جائے، مضبوط ہو جائے، یربطہ، دل مضبوط ہو جائے۔ یہ سب اس بارش کی وجہ سے تمہارے لیے ہوا، یہ ہم حوصلہ آ گئے دلوں میں، اور ہم پاکیزگی آ گئی، وسوسے بھی چلے گئے، اور نہا دھو کر کے اپنے آپ کو صاف ستھرا بھی کیا، اور پانی کی جو کمی تھی اور دشمن پانی کے اوپر قابض تھا، اس خشک بیابان میں پانی پر قابض ہونا جو ہے وہ بنیادی بات ہوتی ہے، اور میدان وہی لے جاتا ہے جس کے پاس پانی ہوتا ہے، علل و اسباب کی دنیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ادھر ان لوگوں کے لیے پانی فراہم کیا بارشوں کے ذریعے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی آیت میں بھی اس سلسلے میں کچھ واقعات بیان ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔